تو آپ نے انڈونیشیا یا ملائیشیا کی جیل سے چھڑوایا، اور وہ کیا سنائیں پلیز؟ یہ میں خود بڑا حیران ہوں. 2014 میں وہیں کھڑے تھے تو مجھے کال آئی کہ جی میں سمی انڈونیشیا جیل سے بول رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے میرا نمبر کیسے اور کہاں سے حاصل کیا، لیکن تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے وہ تھا یہ ڈرگ بیچتا تھا، آئس بیچتا تھا پاکستان میں. انڈونیشیا کسی کام گیا تھا، وہاں نشہ بیچنے نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پولیس والوں نے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں اس کو میرے بیان ملے سننے کو. وہاں جتنے اردو بولنے والے تھے وہ سب میرا بیان سنتے تھے، تو وہ بھی سنتا تھا. تو اس نے نماز شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، توبہ کر لی. پھر اس کا کوئی دوست ترکی میں رہتا تھا، اسے میرا پتہ چلا. پھر اسے میری طلب ہوگی کہ یہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے. تو پھر اس کو میری وہ اس پر میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ میں ترکی میں ہوں. جی وہ تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو پھر وہ اس نے اپنے دوست کو فون کیا کہ ان کا مجھے نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے دو. اس نے کسی ذریعے سے میرا نمبر ڈھونڈا، اپنے کسی تبلیغی دوست ذریعے سے اس کو دیا. اس کا مجھے پھر وہاں فون آیا اور ہم وہاں کھڑے تھے جو ابن تیمیہ کی بستی تو مٹ آ گئی ہے، ایسے میدان تھا، وہاں کھڑے تھے. عصر کے بعد مجھے اس کا فون آیا کہ میں سمیع اللہ بول رہا ہوں انڈونیشیا جکارتا جیل سے. میرا نمبر تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ تو خیر وہ یہ ساری کہانی اس نے سنائی. تو اس نے کہا جی میں اب اس جیل میں ہوں اور مجھے میری قید پتہ نہیں کب ختم ہو گئی، یہ بھی کوئی مجھے نہیں بتایا گیا. میں بے گناہ ہوں، یہاں میں کرتا تھا نشے کا کام، لیکن یہاں میں اس لیے نہیں آیا تھا. تو اب وہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو پاکستانی تو تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اگر آپ کو میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کریں. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ تم پہلے مجھے اپنے وہ پتہ بتاؤ لاہور اپنی فیملی کا، تو پہلے میں ان کی تو کفالت شروع کروں، پھر تمہارے لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھر رابطہ کر کے، ان کے گھر میں گیا کبھی نہیں، ان کی ماں اور بیوی اور بچے ان کو میں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور